اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھی دانہ ہمارے کھانوں میں استعمال ہونے والی اور ہر گھر میں موجود ایک بہت عام سی چیز ہے جو خاص طور پر اچار وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے میتھی دانہ ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون سیکس ہارمون ہے جو مرد و خواتین دونوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ جنسی معاملات کے ساتھ ساتھ جسم کے انرجی لیول، دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہڈیوں کی مضبوطی کے علاوہ موڈ بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے کام آتا ہے۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ٹیسٹوسٹیرون لیول کی مقدار قدرتی طور پر کم ہوتی جاتی ہے۔ عمر کے علاوہ کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے، جس میں قابل ذکر وزن میں زیادتی اور ذیابیطس کا مرض شامل ہے۔ بہت سی ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ میتھی دانے کا سپلیمنٹ استعمال کرنے سے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ میتھی دانے میں پروٹوڈائوسن نامی سیپونین پایا جاتا ہے جو خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی پیدائش میں اضافہ کرتا ہے۔ 50 مردوں پر کی گئی تحقیق میں یہ پتہ چلا ہے کہ تحقیق کے جن شرکاء نے 500 ملی گرام میتھی دانے کا سپلیمنٹ لیا تھا ان کے ٹیسٹوسٹیرون میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک اور تحقیقی مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 90% شرکاء کے ٹیسٹوسٹیرون لیول میں 46% کا اضافہ دیکھا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان شرکاء کے موڈ میں بہتری دیکھی گئی اور ان کے انرجی لیول، جنسی خواہش اور ان کی منی میں اسپرم کاؤنٹ بھی بہتر پایا گیا ہے۔ میتھی دانہ نہ صرف ٹیسٹوسٹیرون کی پیدائش میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اس کے دیگر فوائد بھی ہیں جن پر ہم ویڈیو کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔ میتھی دانے کے استعمال سے دودھ پلانے والی خواتین کے دودھ میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ میتھی دانے کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں میں خون میں شکر یعنی گلوکوز کی سطح کو بھی ہموار رکھتا ہے، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کو اسے باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو ذیابیطس کا شکار نہیں ہیں انہیں بھی اس کا استعمال گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر کھانے کے بعد 5 گرام میتھی دانے کا سفوف کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے میں مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ میتھی دانے میں ہوتا ہے بہت سارا حل پذیر ریشہ یعنی سولبل فائبر جو کولیسٹرول کو جسم سے خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میتھی دانے کا باقاعدہ استعمال سے LDL کم ہو جاتا ہے اور HDL کی مقدار میں اضافہ دیکھا گیا جو صحت کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے میتھی دانے کے استعمال کے دوران ہر 20 دن کے بعد 10 دن کا وقفہ ضروری ہے۔ تمام قدرتی نباتات کی طرح میتھی دانے میں اینٹی انفلیمیٹری اجزاء بھی قابل ذکر مقدار پائی جاتی ہے جنہیں عرف عام میں فلیونائڈز کہا جاتا ہے، اور جسم میں پیدا ہونے والی انفلیمیشن میں یہ کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پر دمے یعنی ایستما کے مرض میں۔ لیبارٹری میں کیے گئے تجربات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ میتھی دانے میں موجود اجزاء کئی قسم کے کینسر کے خلیات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں خاص طور پر لیمفوما اور چھاتی کے کینسر کے سیل شامل ہیں۔ جہاں تحقیق سے ٹیسٹوسٹیرون میں اضافے کے لیے میتھی دانے کا استعمال کو مفید مانا گیا ہے، وہاں کئی اور ایسے طریقے بھی سامنے آئے ہیں جن سے قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹیرون میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون میں کمی کی علامات عام طور پر کیا ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنسی خواہش کا کم ہو جانا، تھکاوٹ بغیر کسی خاص کام کے، مزاج میں چڑچڑاپن، ED یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن، عضو خاص میں سختی پیدا ہونے میں مشکلات۔ اب ہم ان قدرتی طریقوں کی بات کریں گے جن پر عمل کر کے ہم ٹیسٹوسٹیرون میں ہونے والی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یعنی آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو وزن میں کمی کر کے بھی ٹیسٹوسٹیرون کی پیدائش میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ورزش کے ذریعے، ویسے تو ہر قسم کی ورزش اس سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے، لیکن خاص طور پر HIIT قسم کی ورزش بطور خاص قابل ذکر ہے۔ یہاں HIIT کا مختصر تعارف کرانا بھی ضروری ہے تاکہ دیکھنے والے اس طریقہ ورزش کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکیں۔ اس طریقہ میں آپ کو تیز رفتاری سے ورزش کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد 30 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی خوراک میں چند تبدیلیوں کے ذریعے بھی ٹیسٹوسٹیرون لیول میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ غذا میں پروٹین یعنی مرغی، مچھلی، کسی قدر سرخ گوشت اور اچھی قسم کے تیل اور گھی جیسے سرسوں کا قدرتی تیل، زیتون کا تیل، دیسی گھی، مکھن وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، اور عام طور پر گھروں میں استعمال ہونے والے تیل جیسے سویابین، کینولا، سن فلاور اور بناسپتی گھی سے بھی حتی الامکان پرہیز ضروری ہے، کیونکہ ان سب تیلوں اتنی زیادہ صفائی کی جاتی ہے کہ ان میں سے تمام غذائی اجزاء ناپید ہو جاتے ہیں جبکہ نقصان دہ اجزاء کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اچھے تیل اور گھی بھی بہت مناسب مقدار میں ہی استعمال کرنے ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ استعمال وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید یہ کہ بہت پروسیس کیے ہوئے کھانے جیسے کہ میدا اور ڈبہ بند چیزوں کا استعمال بھی بالکل ترک کر دیں یا کم کر دیں۔ ریفائن شوگر
यानी घरों में इस्तेमाल होने वाली सफेद चीनी का इस्तेमाल भी टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी का बाइस बनता है, इसलिए सफेद चीनी का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। खून में शक्कर की मिकदार को कम रखकर भी टेस्टोस्टेरोन की सतह में इजाफा किया जा सकता है और इसके लिए रोटी, चावल और चीनी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मीठे फलों का इस्तेमाल भी एक हद के अंदर रहते हुए करना चाहिए। अच्छी नींद भी टेस्टोस्टेरोन में इजाफे के लिए बहुत जरूरी है और खास तौर पर जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत को भी अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। पोल्यूशन से बचना भी टेस्टोस्टेरोन में इजाफे के लिए एक अच्छा कदम है और जैसा कि कोविड-19 से बचने के लिए माहिरीन घर से बाहर मास्क पहनने पर जोर दे रहे हैं, तो मास्क का बाकायदा इस्तेमाल किसी हद तक पोल्यूशन से बचने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए जब कभी घर से बाहर जाए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इन सब एहतियातों के साथ अगर चंद सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर लें तो फायदा जल्द होने की तवक्को की जा सकती है। मिसाल के तौर पर विटामिन डी, जिंक और असगन नागुरी के वक्फे के इस्तेमाल से भी मस्बत नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। मेथी दाने में क्योंकि हलपजीर रेशा यानी सॉल्युबल फाइबर काफी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए सुबह शाम पिसे हुए मेथी दाने का 1 चम्मच का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल सतह पर बरकरार रखता है। इसके अलावा मेथी दाने में गैर हलपजीर रेशे की मौजूदगी कब्ज की शिकायत में भी फायदेमंद है। इसके लिए रात सोने से कबल 2 चाय के चम्मच मेथी दाने का पाउडर इस्तेमाल करें। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बातों से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। इस वीडियो में बताई गई बातों से आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर कर दें और बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।